السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں طارق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میرا یوٹیوب چینل ہے TMO نیوز کے نام سے۔ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو سرچ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں۔ تھینک یو۔ آج ہم ڈسکس کریں گے یہ جو سیاسی ماحول بنا ہوا ہے، اسپیکر دوست مزاری نے رولنگ دی ہے کو جو ہے نا PTI نے چیلنج کیا ہے۔ اب جو نون لیگ بحث کر رہی ہے کہ اگر تحریک انصاف یعنی عمران خان جو رولنگ دے، یعنی اس کا جو ڈپٹی اسپیکر تھا وہ رولنگ دے تو آئینی، اور اگر ہمارا ڈپٹی اسپیکر رولنگ دے تو وہ غیر آئینی۔ ایک تو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سوری، قاسم سوری اور دوست مزاری کی رولنگ میں فرق کیا تھا۔ جو قاسم سوری کی رولنگ تھی وہ تھی سائفر سے متعلق۔ جو سائفر ایک بیرون ملک سے آتا ہے، یعنی کہ ایک ایٹمی قوت ملک میں رجیم چینج لانے کے لیے کہ اگر آپ نے یہ عدم اعتماد کامیاب کرائی تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے، اگر نہ کرائی تو ہم معاف نہیں کریں گے، آپ لوگوں کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ تو اس معاملے کو لے کر قاسم سوری نے، وہ بھی ایک لیٹر تھا، سائفر ایک لیٹر تھا، یہ بھی جو کل لیٹر آیا ہے چودھری شجاعت والا، یہ بھی لیٹر تھا اور وہ بھی لیٹر تھا۔ وہ لیٹر جو تھا وہ سر عام آیا، سب نے دیکھا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان وہ خط لہراتا رہا کہ اس پر تحقیقات کریں، کمیٹی بنائیں، ٹھیک ہے، لیکن اپوزیشن نے اس کو مانا تک نہیں۔ ایک دوسرا لیٹر ہے جو کل چودھری شجاعت سے منسوب کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے کہ میری پارٹی کا، چونکہ وہ کاف لیگ کے ہیڈ ہیں، میری پارٹی کا کوئی بھی رکن حمزہ شہباز کے اگینسٹ ووٹ نہیں ڈالے گا۔ اچھا، وہ جو لیٹر آیا ہے چودھری شجاعت کا وہ خفیہ رکھا گیا ہے۔ یہ عین ٹائم، اسی ٹائم ڈپٹی اسپیکر نے نکالا جب ووٹنگ ہو رہی تھی یا ووٹنگ ہو چکی تھی۔ ایک تو یہ بھی چیز غیر آئینی ہے، اگر لیٹر آیا ہے وہ لے کر کون آیا ہے؟ ایک تو یہ نہیں پتا کہ لیٹر وہ لے کر کون آیا ہے اتنا ایمرجنسی میں۔ دوسرا یہ کہ اگر ڈپٹی کے پاس لیٹر آیا ہے تو اس کو پہلے شو کرنا چاہیے تھا، سب جو کارکنان ہیں اپوزیشن کے یا حکومتی، سب کو دکھانا چاہیے تھا تاکہ کسی کو اعتراض ہے تو وہ اپنا تسلی کر لے چودھری شجاعت سے۔ وہ نہیں کیا گیا، اچانک لیٹر نکالا گیا، لیکن اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ جو امریکہ سے آیا تھا، عمران خان لہراتا رہا، سب کو دکھاتا رہا، وہ تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن یہ لیٹر تسلیم کیا گیا اور باقاعدہ طور پر 10 ووٹ جو ہیں وہ کاؤنٹ بھی نہیں کیے گئے۔ اور مزے کی بات دیکھیں کہ ڈپٹی اسپیکر کہتا ہے کہ پرویز الہی خود بھی خود کو ووٹ نہیں ڈال سکتا۔ قانون کو جیسے انہوں نے مذاق بنا لیا ہو۔ اب دیکھیں کہ وہ 10 ووٹ کاؤنٹ کیوں نہیں کیے گئے۔ اب ہم بتاتے ہیں آپ کو اسپیکر کا عذر۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر پارٹی ہیڈ کی اجازت کے بغیر وہ کسی کو ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے۔ اور اسپیکر نے حوالہ دیا ہے سپریم کورٹ کے پیراگراف کا، اور سپریم کورٹ کے جو پیراگراف میں ہے لکھا ہوا وہ پارٹی ہیڈ نہیں لکھا ہوا، پارلیمانی کمیٹی لکھا ہوا ہے۔ یعنی پارٹی ہیڈ کو بھی انہوں نے وہ کیا ہے کہ تاکہ وہ کسی کو مجبور نہ کر سکے۔ پارٹی کے جو ممبران ہوتے ہیں، چاہے 50 ہوں، 40 ہوں، 20 ہوں، 30 ہوں، کارکنان کو پارلیمانی کمیٹی کو محفوظ کرنے کے لیے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی ہیڈ یا پارٹی چیئرمین اگر آپ کو کسی ایسے بندے کو ووٹ دینے کو کہے، اگر آپ کا ضمیر مطمئن نہ ہو
تو بھی آپ پارلیمانی کمیٹی بنا کر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آیا ہم نے ووٹ ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا۔ تو ڈپٹی اسپیکر نے جو حوالہ دیا اس کی تشریح اس نے غلط کی ہے، یا جان بوجھ کے کی ہے یا پھر انجانے میں کی ہے۔ اگر جان بوجھ کے کی ہے تو پھر نون لیگ کو یعنی حمزہ شہباز کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی ہے، اور یہ آئین شکنی ہے۔ اچھا، تو جو انہوں نے پرویز الہی نے باقاعدہ پارلیمانی کمیٹی بنائی تھی، اپنی جماعت کی ایک کمیٹی بنائی تھی، اس میں ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ ہم جس کو تحریک انصاف مقرر کر رہی ہے اپنا ایک کینڈیڈیٹ اتحاد کر کے پرویز الہی کو، تو وہاں مشاورت میں طے پایا کہ ہم پرویز الہی کو ووٹ کریں گے، اور انہوں نے پایا ووٹ بھی ڈالا ہے پرویز الہی کو۔ لیکن وہ جو لیٹر لکھا گیا، آپ یہ دیکھیں کہ وہ بیمار ہیں، لیٹر بھی اچانک لکھا گیا، اس کے سائن ہیں یا نہیں ہیں، یہ بھی پتہ نہیں کہ لیٹر کب لکھا گیا۔ اگر لیٹر اسی ٹائم لکھا گیا تو ہمارے حساب سے، ہمارے خیال میں اتنی جلدی وہ لیٹر انہوں نے لکھا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے فوراً بھجوا بھی دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لیٹر جعلی ہو۔ اچھا، پھر وہ ہو گیا لیٹر، اس کے مطابق لیٹر کو شو کر کے 10 ووٹ جو ہے نا انہوں نے کاؤنٹ نہیں کیے، ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ دوسرے دن اور اسی رات کو پی ٹی آئی نے اور کاف لیگ نے چیلنج کر دیا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو، جس کی سماعت آج ہوئی ہے صبح 10 بجے، پھر ڈیلے ہوئی، 11 بجے ہونی تھی، پھر 12 بجے، پھر 2 بجے، پھر 3 بجے۔ اور ڈیلے کیوں ہوئی؟ ڈپٹی اسپیکر صاحب نہیں آ سکے عدالت، نہیں آ سکے، کیا نہیں آئے، جہاں وہ بیٹھے ہیں ان سے 15-20 منٹ کے فاصلے پر عدالت ہے، لیکن نہیں آئے۔ اس میں واضح طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں، یہ اشارہ ہے کہ وہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ جو میں نے رولنگ دی ہے وہ غیر قانونی ہے اور میں نے تشریح غلط کی ہے، عدالت پیش نہیں ہوئے۔ جج صاحب نے بار بار استفسار کیا ڈپٹی اسپیکر کے وکیل کو کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو رولنگ تھی، جو انہوں نے سپریم کورٹ کے پیراگراف کی تشریح کی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے؟ تو ان کے وکیل پہلے تو خاموش رہے، پھر کہا کہ جی آپ کو یا ڈپٹی اسپیکر کو علم ہوگا، لہٰذا میں ڈپٹی اسپیکر صاحب سے ملا تو نہیں ہوں، میں مل کر ہی کچھ ڈیسائیڈ کر سکوں گا، میں اپنا موقف آپ کے سامنے پیش کر سکوں گا۔ یعنی انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا، اور ہاں اس چیز کا اعتراف بھی کیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی ہے ہمارے مطابق بھی وہ سپریم کورٹ کے جو ہے نا آرٹیکل A63A کی جو ہے نا بی کی وہ خلاف ورزی ہے۔ تو جج صاحب نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ ہمیں تو وزارت اعلیٰ کا جو حلف ہے یا اس کی جو عہدہ ہے، ہمیں جو ہے نا خطرے میں پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور جج صاحب نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ چونکہ یہ اہم فیصلہ ہے، ہم ایک دن میں تو یہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم پیر کو اس کی جو ہے نا مزید جو قانونی نکات ہیں اس پر جو ہے نا ان کو دیکھ کے پیر والے دن ہم فیصلہ کریں گے۔ لیکن ایک چیز انہوں نے واضح کر دی ہے کہ جو رولنگ دی ہے ڈپٹی اسپیکر نے، وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے کسی بھی پیراگراف سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اگر رکھتی ہے، اگر کوئی پیراگراف ہم بھی ظاہر ہے پوری زندگی ہم سیکھتے ہی ہیں، تو وہ ہم دیکھنا چاہیں گے، ہم پوچھنا چاہیں گے ڈپٹی اسپیکر سے کہ جو پیراگراف ہم سے مسنگ ہوا ہے وہ ہمیں دکھائیں، تاکہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہوگی ہو تو ہم اس کو جو ہے نا ریڈ کریں۔ تو یہ بھی ایک نکتہ چینی تھی جو جج صاحب نے کی۔ ظاہر ہے وہ قانونی ماہر ہوتے ہیں، تو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اگر تشریح کی ہے جس حوالے سے تو ہمیں وہ آ کر بریف کریں، ہمیں ڈیٹیل دیں، لیکن وہ نہیں آئے۔ تو جج صاحب نے پیر تک یہ معاملہ لٹکا دیا ہے، پیر والے دن فیصلہ ہوگا۔ اور جو ہمیں لگتا ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کارکنان کو بھی خوش نہیں ہونا چاہیے، ان کی خوشی قبل از وقت ہوگی،
जिस तरह के हालात हैं, मैं नहीं समझता कि इमरान खान बामुकाबला पीडीएम है। हमारे हिसाब से हम तो एक छोटे मोटे वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, लेकिन हमारे जहन के मुताबिक पीटीआई बामुकाबला पीडीएम नहीं है। पीटीआई बामुकाबला पूरा सिस्टम है, माफियाज का, चोरों का, लुटेरों का, बैरून मुल्क जो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता यानी कि तरक्की की राह पर गामज़न नहीं देखना चाहते, गैर मुल्की तागूती क़ुव्वतें जो इमरान खान के नज़रिए के, उसकी फॉरेन पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं। तो ये सोच लें कि इमरान खान बामुकाबला एक जत्था नहीं है, पूरा सिस्टम है और उसके हवारी इत्तिहादी इसमें सब आते हैं। तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा मुल्क और कौम के मफाद में फ़ैसला देगी और पीटीआई कारकुनान को सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए। खुशियाँ भी क़ब्ल वक्त होंगी अगर आपने मनाई, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जिस तरह का दबाव सुप्रीम कोर्ट पर डाला जा रहा है, कुछ बड़े इदारे, छोटे इदारे, बीच वाले, दरमियान वाले, साइड आसे पासे वाले, हमें भी ख़तरा है कि ऐन वक्त पर कुछ भी हो सकता है। ये समात नेक्स्ट यानी कि मंडे को क्यों शिफ्ट की गई, ये भी हमें थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है कि इसमें भी कोई राज है। तो हमारी तो कोशिश है और हमारी दुआ भी है कि पाकिस्तान के लिए अल्लाह पाक बेहतर करे और हमारे जज साहिबान को एक मुल्क व कौम के मफाद में फ़ैसला करने की तौफीक अता फरमाए। बेशक जो मुल्क व मफाद का सोचते हैं वही उनके नाम सुनहरे हरूफ में लिखे जाते हैं, वरना ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनका नाम, बल्कि सियासी कारकुन, सियासतदान मौजूद हैं जिनका नाम हमेशा तारीख़ में सयाह तरीन जो है ना सियासतदानों के तौर पर लिखा जाएगा। अब भी मौजूद हैं जिनकी सियासत मुल्क व कौम के मफाद के लिए नहीं है, अपने मफाद के लिए है, करप्शन छुपाने के लिए, एनआरओ लेने के लिए, कुर्सी के लिए, ज़ाती मफादात के लिए, जो मुल्क का पैसा लूटा है उसको छुपाने के लिए, केसेस ख़त्म करने के लिए, अपनी मनमानी अयाशियों को छुपाने के लिए है। अगर मुल्क मफाद को देखना है तो आपको न्यूट्रल होकर फैसले करने होंगे। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि आप मुल्क के साथ कुछ भी होता रहे और आप न्यूट्रल होकर देखते रहें। न्यूट्रल का मकसद ये है कि आप नून और पीपी दोनों को साइड पे रख कर, दोनों के मौक़िफ़ को सामने रख कर मुल्क और कौम के मफाद में फैसले करें और जो मुल्क और कौम के मफाद में बेहतर हो। मज़ीद ख़बरें अगले व्लॉग में, तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।